مٹھائی کھانا اور تحفہ سے اکرام پردے سے سننے والی بہنوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنی ماں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ہماری آنے جانے والے علی جناب سید شاہ میاں صاحب بیٹھے ہیں اور ہمارے عطاری صاحب بیٹھے ہیں۔ ہمارے نظامت خانے کا اچھی نظامت کر رہے ہیں، بڑے اچھے انداز سے ہمارے صاحب ہمارے برادر عزیز مولانا احمد صاحب بھی پیچھے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل سبيل الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شاید بڑا پیارا شعر کہا کہ کوئی کیا سمجھ پائے گا سربری کوئی کیا سمجھ پائے گا سربری سرکار کی دونوں عالم کر رہے ہیں نوکری سرکار، کوئی کیا سمجھ پائے گا سربری سرکار کی دونوں عالم کر رہے ہیں نوکری سرکار کی، اور تم بھی جلاؤ اپنے دلوں میں ان کی یادوں کے چراغ، تم بھی جلاؤ اپنے دلوں میں ان کی یادوں کے چراغ، روز تمہارے حاضر سرکار، روز تمہارے حاضر سرکار۔ حضرات میں بھی یہاں فرمانے ہمیں بات کرنی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بہت خوش ہیں کیا ہم حسین کے لیے بیٹھے ہیں۔ شاید بہت اچھا شعر کہا کہ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے۔ عجب اتفاق ہے آپ خاموش بیٹھے ہیں، عجب اتفاق ہے آپ خاموش بیٹھے ہیں، نبی کا نام سن کر پتھر پگھلنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عجب اتفاق ہے آپ خاموش بیٹھے ہیں، نبی کی نام سن کر پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ یا حسین یا حسین کہ ایسی بھی گزر جائے، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، آقا کو سناؤں میں، آقا کو سناؤں میں، یہ حالات مدینے میں، آقا کو سناؤں میں۔ بہت خاموش رحمت اللہ کہنے لگے سبحان اللہ۔ شاید کہا تھا کہ یہ شبیہ رب کی دعائیں ہم کرنے آ رہے ہیں، تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ اور وعدے تخلیق عالم خالق نے کہا ہم نے تو دنیا بنا دی چلا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے موت ابھی رک جا کچھ دیر میں آ جانا، اے موت ابھی رک جا کچھ دیر میں آ جانا، ارے سرکار نے سرکار نے ایک ساتھ مدینے ہم حسین کی رنگی میں بیٹھے ہیں۔ اگر انسان سچے دل سے آقا حسین کی رنگی میں بیٹھے کرتا ہے تا بات میں الٹا سیدھا ہوتے شاید نے کہا کہ غمِ حسین میں جو بھی اشعار رہتا ہے، غمِ حسین میں جو بھی اشعار رہتا ہے، کسی بھی گل کا ہو سے پیار ہے۔ غمِ حسین میں جو بھی اشعار
ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے، اور دبا کے دریا دانتوں سے چلے گئے عباس، دبا کے دریا دانتوں سے چلے گئے عباس، جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دبا کے دریا دانتوں سے چلے گئے عباس، جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے۔ اور شاعر نے کہا تھا کہ آواز دے تو خود سے کوثر نکل پڑے، آواز دے تو خود سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ وہ امتحان صبر تھا ورنہ میرے حسین، وہ امتحان صبر تھا ورنہ میرے حسین، انگلی زمین پہ رکھتے زمزم نکل پڑے۔ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ امتحان صبر تھا میرے حسین، وہ امتحان صبر تھا ورنہ میرے حسین، انگلی زمین پہ رکھ دے زمزم نکل پڑے۔ سبحان اللہ سبحان اور چاہتے آپ تو خود دوڑ کر آتا پانی، اللہ چاہتے آپ تو خود دوڑ کر آتا پانی، میرے حسین، میرے حسین آپ کی ٹھوکروں سے نکلتا، میرے حسین آپ کی ٹھوکروں سے نکلتا پانی۔ اور کون کہتا ہے نہیں پیتے دریا پانی، کون کہتا ہے نہیں پیتے دریا پانی؟ میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی۔ یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر، یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر، حکم فرما دے تو سورج سے برستا پانی۔ یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر، حکم فرما دے تو سورج سے برستا پانی۔ اور مرتبہ آپ کے نہ جان سکے شمر و یزید، مرتبہ آپ کا نہ جان سکے شمر و یزید، ورنہ وہ خود بھرتے آپ کے گھر کا پانی، ورنہ وہ خود بھرتے آپ کے گھر کا پانی۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس سے پہلے ہمارا احمد مصطفیٰ میّر اعظم قائد اعظم غریبوں کو کلیجے سے لگانے والے پیغمبر، ڈوبتی ناؤں کو تیرا دینے والے آقا، ہم غریبوں کے غم گسار آقا نامدار مدینے کے تاجدار، حضور رحمت للعالمین کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا سبوت دیتے ہوئے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبی المی وآلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مقدس کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، تم انہیں مردہ نہ کہو۔ قرآن کہتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ہم نے حسین کے خیمے کو سجایا بسایا، اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہم حسین کے نقش قدم پر چلیں۔ جب حسین پیدا ہوئے تھے تو جبریل نے علیہ عرض کر رہے تھے پروردگار میں تیرے حبیب کے نواسے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تیرے نواسے کو دیکھ، تیرے حبیب کے نواسے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے رب تو مجھے اجازت دے میں دنیا کے اندر تیرے حبیب کے نواسے کی زیارت کروں۔ ارے قربان ہو جائے گا ہماری مقام پر، کون جبریل نے علیہ عرض کر رہے ہیں جو بلبل سدرا ہے، طائر سدرا ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے۔ رب نے کہا ٹھیک ہے جبریل جاؤ تم میرے حبیب کے نواسے کی زیارت کراؤ، قربان جاؤ۔ جبریل کو جب اجازت مل جاتی ہے جبریل خوش ہیں، خوشی خوشی جا رہے ہیں۔ فرشتوں نے دیکھا اے جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کہا جبریل نے عرض کیا بتایا کہ میں جا رہا ہوں، میں نبی کے نواسے کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے اے جبریل ہمیں بھی لے چلو، جبریل بھی جانے لگے، جبریل کے ساتھ تمام فرشتے جانے لگتے ہیں۔ ایک فرشتہ، ایک ایسا فرشتہ تھا جس کے بازو نہیں تھے، اس کے پر نہیں تھے، اللہ کے عقاب میں وہ جل چکا تھا۔ پتہ کیسے گرا تھا؟ دنیا کے اندر انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ پیر نہیں تھے۔ اس فرشتے نے کہا پروردگار اس کو اٹھا لے، تو رب نے کہا ہے فرشتے اس بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ کے عقاب سے اس کے پر جلا دیے گئے۔ اب وہ فرشتہ ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہے اے جبریل، رب سے معلوم کر رہے ہیں جبریل پروردگار اس فرشتے کو لے جائیں۔ کہا جبریل اس کو بھی لے جاؤ۔ وہ فرشتے کو گود میں لے کر پہنچ جاتے ہیں، کس کی بارگاہ میں؟ حسین کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔
کچھ نہ کچھ لے کر لوٹتا ہے. ہزار فرشتہ پہنچ جاتا ہے, سارے فرشتے زیارت کر رہے ہیں, کس کی؟ امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں, اس آقا حسین کی زیارت کر رہے ہیں جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں. وہ فرشتہ ایک کونے میں بیٹھا رو رہا ہے, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے دیکھا, پوچھا اے جبریل یہ فرشتہ کیوں رو رہا ہے؟ جبریل نے عرض کیا رسول اللہ آپ اس سے معلوم کر لیجئے. وہ فرشتہ اپنا ماجرا بیان کر دیتا ہے. تو رب کی بارگاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں پروردگار اس فرشتے کا کیا کیا جائے؟ رب کا حکم ہوتا ہے اے میرے محبوب تمہیں ساری دنیا کی کنجی کی چابی دی گئی ہے, تم ساری دنیا کے مالک و مختار ہو. اے نبی جو چاہو تم کرو. شاعر نے بہت اچھا شعر لکھا کہ زمین پہ صنعت حق کا کمال دیتا ہے, فلک پہ جذبہ الفت حال دیتا ہے. ستاروں رکھ لوں تمہیں میں اپنی آنکھوں میں کہ تم نے میرے نبی کا جمال. ستاروں رکھ لوں تمہیں میں اپنی آنکھوں میں کہ تم نے میرے نبی کا جمال دیتا ہے. رب کا حکم ہوتا ہے محبوب آپ سارے جہان کے مالک و مختار ہیں, آپ جو چاہیں کر لیں. تو کہا ہے پروردگار تو ہی بتا میں کیا کروں. رب کا حکم ہوتا ہے, مورخین بیان فرماتے ہیں, مصنفین نے لکھا ہے رب کا حکم ہوتا ہے اے میرے محبوب حسین کے ہاتھ کو پکڑ لو اور جو فرشتے کے پاس نہیں ہے اس کے بازو پہ کش کر دو. اور پھر ایسے ہی سرکار نے کیا. جب امام عالی مقام کے ہاتھ میں سرکار نے اس فرشتے کے بازو پہ کش کیا تو جو موجود نہیں تھے وہ حسین کے ہاتھ کی برکت سے اس کے پناہ سبحان اللہ. یہ حسین کے ہاتھ کی برکت ہے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو اپنے کاندھے پہ رکھے بٹھائے ہوئے تھے. عمر فاروق اعظم نکل کر جا رہے تھے, کہا اے حسین تمہاری سواری کتنی اچھی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا اے عمر تو سواری دیکھتا ہے, تو سوار دیکھتا ہے. اے حسین سرکار نے فرمایا اے عمر تو سواری دیکھتا ہے کتنی اچھی ہے, یہ دیکھ سوار کتنا اچھا ہے, سوار کتنا پیارا ہے. میرے عزیز دوستو آقا حسین کا وہ مرتبہ ہے کہ انسان اگر سچے دل سے حسین سے محبت کر لے تو سمجھ لینا اس کا یہ بھی بیڑا پار ہو جائے گا, کل قیامت کے دن بھی بیڑا پار ہو جائے گا. میرے پیارے عزیز دوستو ایک غیر مسلم عورت نے سوال کیا آج تک امت محمدیہ میں حسین پیدا نہیں ہوا. قاری صاحب بات کرو کہ آج تک امت محمدیہ میں حسین پیدا نہیں ہوا ہے. ایک بزرگ نے جواب دیا آج تک جو امت محمدیہ میں حسین پیدا نہیں ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علی جیسا باپ نہیں ہے, فاطمہ جیسی ماں نہیں. سبحان اللہ. جب فاطمہ حسین کو دودھ پلاتی تھی تو پہلے بھیم بنا جاتی تھی, اور علی جس کی تربیت علی نے کی ہو وہ اسلام کو بچا لیتا ہے. میرے پیارے عزیز دوستو آج کل ہماری ماں بہنیں بھی دودھ پلاتی ہیں. سر کو ڈھانکنے کی بہت دور کی بات ہے, آج کل ہماری ماں بہنیں سر پر دوپٹہ ہی نہیں ہوتا وہ کہیں پڑا دودھ پلا رہی ہیں, یعنی یہ تو گھر کا ہی ہے. نہیں میری پیاری بہنوں تم اسلام کی شہزادی ہو, اس نبی کی بیٹی سے محبت کرنے والی ہو. جب نبی کی شہزادی عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو ساری رات گزر جاتی تھی, رب کے بارگاہ میں دعا کرتی تھی اے مالک تو نے کیسے چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں, ایک رات کتنی لمبی بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ دن کھول کر عبادت کر لے. شاعر نے کہا کبھی گنبد کبھی مینار کی یاد آتی ہے, پڑھوں جو رات تو سرکار کی یاد آتی ہے. اور جب بھی بات ہوتی ہے نیک خاتون کی فاطمہ زہرا تیرے کردار کی یاد آتی ہے. جب بھی بات ہوتی ہے نیک خاتون کی فاطمہ زہرا تیرے کردار کی یاد آتی ہے. میری ماں بہنوں میں تم سے گزارش کر رہا ہوں جب بھی جاؤ تو چہرے کو ڈھک کر جایا کرو, کیونکہ تم پردہ کرنے والی ہو. اسلام نے تمہیں مقدس کہا ہے, اسلام نے تمہیں شہزادی کہا ہے. ہم آقا حسین کے میلاد میں آئے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ننگے سر آئے, چہرہ دکھتا ہو نہیں, چہرہ ڈھانک کر آؤ, ادب سے آؤ, کیونکہ ہم نبی کے غلام ہیں, آقا حسین کے چاہنے والے ہیں. ایک مرتبہ حضرت زینب کی عمر 7 سال کی عمر ہے. حضرت زینب آپ کے سر کو دوپٹہ ہٹ گیا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دوڑ کر آتی ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, آنکھوں میں آنسو کا سیلاب جاری ہے, اور پہنچ جاتی ہے بیٹی سر کو ڈھانک لو. کہا امی جان اتنی پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تو فاطمہ زہرا نے ارشاد فرمایا اے بیٹی جس عورت کے سر سے دوپٹہ ہٹ جاتا ہے اللہ کے نبی
یہ غور کرنے کی مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ شاعر نے ایک بہت اچھا شعر لکھا کہ بہنوں کو اور بھی دے تسکین چوڑیاں، بہنوں کو اور بھی دے تسکین چوڑیاں، پڑھ کے جو پہنے سورہ یاسین، بہنوں کو اور بھی دے تسکین چوڑیاں، پڑھ کے جو پہنے سورہ یاسین چوڑیاں۔ اور جب فاطمہ زہرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی، جھوم کر کہتی تھی آمین چوڑیاں، جھوم کر کہتی تھی آمین چوڑیاں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ہمارا جلسہ کب کامیاب ہوگا؟ اب ہم نے سوچا میں پوچھ لوں کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ میں ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہوں ان سے، لیکن خود جانتے ہیں کتنے لوگ نماز پڑھ کے آئے؟ کیا حسین خوش ہو جائیں گے؟ مجھے بتائیے، حسین خوش ہو جائیں گے کیا؟ نماز نہیں پڑھو، روزہ نہ رکھو، تم کچھ نہ کرو، خالی حسین کی محفل سجاؤ۔ دیکھو میرے بھائی، سب سے اہم چیز نماز ہے۔ آپ نے پوری رات جلسہ سنا، فجر کی نماز چھوڑ دی تو آپ کا جلسہ سننا بیکار ہے۔ آپ کا جلسہ سننا کیا ہے؟ تو اس لیے میرے پیارے عزیز، ہم دوستو ہم سنتے آ رہے ہیں نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ اچھا سوچو، تصور کرو، اگر ایک بار مر گئے کیا دوبارہ موقع ملے گا؟ کیا دوبارہ موقع ملے گا؟ ایک بار دنیا چھوڑ دی، جب کوئی مر جاتا ہے سمجھ رہے تو گھر والے مہمان کہتے ہیں جلدی قبرستان لے چلو۔ کیوں؟ اب اس کے جسم میں جان باقی نہیں رہی، ابھی جسم میں جان ہے، طاقت ہے، لوگ محبت کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ کو تختے پہ لٹا دیا جائے گا۔ تو اسلام کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر آقا حسین نے اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا۔ تھوڑے دو چار منٹ اور سماعت فرمائیں۔ جب میں حضرت امام علی اصغر کا بات سنا رہا، جب حضرت زینب نے کہا بھائی جان اس دودھ پیتے بچے کو تو یزید کے سامنے لے جاؤ، ہو سکتا ہے اس دودھ پیتے بچے کو دیکھ کر انہیں ترس آ جائے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام امام علی اصغر کو گود میں لے کر کربلا کے سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، اے یزیدیوں، اس دودھ پیتے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اس کو تم 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ تو 2 گھونٹ پانی نہیں دیا، بلکہ پانی کی جگہ ایک تیر آیا جس نے علی اصغر کے گلے کو چیر دیا۔ امام علی مقام نے خود کو ہاتھ میں لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک، اے پروردگار، تو نے مجھے ایک علی اصغر دیے ہیں، اگر تو مجھے 1000 علی اصغر دے تو میں تیری راہ میں ایک ایک کر کے قربان کروں۔ تو اسلام کی بقا کے لیے اسلام کو کس نے بچایا؟ اسلام کو بچایا ہے تو علی اصغر کی مسکراہٹ نے اسلام کو بچا لیا، علی اصغر نے اسلام کو بچا لیا۔ جس اسلام کو یعنی اسلام پھیلانا یہ صحابہ کی سنت ہے، اسلام پھیلانا یہ صحابہ کی سنت ہے، اسلام کو بچانا یہ اہل بیت کی سنت ہے۔ اسلام پھیلانا صحابہ کی سنت ہے اور اسلام کو بچانا یہ اہل بیت کی سنت ہے۔ اب میرے عزیز دوستو، ہم سن رہے ہیں کہ حسین پہ میلاد بنا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہو یزید نے پانی بن دیا، وہ یزید تھا۔ آج ہم حسین کے نام پر سبیلے لگاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم بتاتے ہیں کہ پانی بند کرنا یزید کا کام ہے، پانی پلانا یہ حسین نے۔ تو حسین کے نام پر دھوپوں کو کھانا کھلاؤ، حسین کے نام پر تم لنگر کرو، جو غریب ہے ان کو کپڑے پہناؤ، تبھی ہمارا جلسہ جلوس کامیاب رہے گا۔ ورنہ سمجھ لینا، اگر حسین نے پوچھ لیا کہ تو میرا ماننے والا تھا، تو میرا چاہنے والا تھا، تو نے نماز پڑھی، ہم کیا جواب دیں؟ کیا کہو گے حسین کو؟ حسین کو کیا دکھاؤ گے؟ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، یا حسین کر رہے ہیں؟ کیا حسین کی داڑھی تھی کہ نہیں بتایا؟ حسین کی داڑھی تھی داڑھی۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ وقت ہے اسلام کو مضبوطی سے تھام لینا۔ ہر جگہ سے لوگ حملہ کر رہے ہیں، عقیدے پہ حملہ کر رہے ہیں، یعنی اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ کا سب سے بڑا مشن یہ ہے، آخری بات بتا رہا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہود و نصارہ کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کو بے پردہ کیا جائے۔ اسلام پر غالب آنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کو بے پردہ کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چھوٹی بچی جیس ٹاپ بنا دیا، تو یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ چھوٹی بچی کہتے ہیں کہ حضرت چھوٹی بچی ہے، نہیں میرے پیارے عزیز دوستو،
وہ چھوٹی ہے، بچپن سے سکھاؤ اس کا کردار، فاطمہ کا کردار سناؤ، علی کی بیوی کا کردار سناؤ، ابھی تو بیٹی چلے گی نقش قدم پر. جب ماں بیٹھ کر موبائل دیکھ رہی ہے، بیٹی دیکھ رہی ہے، تو بیٹی کون کہتی گانا گانے والی بنے گی. اگر وہی ماں نعت سنے گی، حسین کا کردار بتائے گی بچوں کو، تبھی تو بچے بہادر بنتے نظر آئیں گے. اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی فاطمہ زہرا کا کردار سناؤ، فاطمہ زہرا کی سیرت سناؤ، تبھی ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ بیٹی چھوٹی ہے، اسے بچپن سے اسلام کی تربیت سکھاؤ، اسلام کا کردار بتاؤ، تبھی سمجھ لینا. اگر حسین راضی ہو گئے تو سرکار بھی راضی ہو جائیں گے، سرکار راضی ہو گئے تو سمجھ لینا ہمارا یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، کل قیامت کے دن بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اس شہنشاہ کو کربلا کے شہنشاہ کا ناز ہے. سجدے اوروں نے کیے، اوروں کا نیا انداز ہے. سجدے اوروں نے کیے، اوروں کا نیا انداز ہے. حسین تو نے وہ سجدہ کیا ہے جس پہ خدا کو ناز ہے. اللہ سے دعا ہے میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.